آج کی مجلس کے صدر محترم خواجہ احمد حسن صاحب سجادہ نشین سواد شریف، آج کی مجلس کے داعی بانی منتظم حضرت خواجہ محمد حسن صاحب باروی اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور علامہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود جملہ اکابر افاضل اجلہ علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، معززین کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ آج ہم یہاں کیوں آئے؟ میں مارکیٹ کا مقرر نہیں ہوں، میں اس لیے آیا کہ میں نے قرآن کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اپنی وحدانیت کی، احدیت کی، یکتا ہونے کی شہادت دیتا ہے، پھر اس کے فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اور پھر صاحبان علم عدل پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنی شہادت کے ساتھ، فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو جوڑ کر بیان فرمایا، اور اس سے ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین پر علماء کا وجود ہے، اگر علماء حق ہیں، اگر علماء ربانیین ہیں، تو دین پر پھر وقت آئے تو ان کا کام ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر شہادت دینا۔ آج جتنے علماء موجود ہیں یہ آپ کے خادم کی حیثیت سے، دین کے خادم کی حیثیت سے اس مشن کے لیے شہادت دینے آئے ہیں جس کا پرچم، جس کا علم خواجہ محمد حسن باروی صاحب آستانہ عالیہ بارو شریف نے بلند کیا ہے، اور اب یہ پرچم سر بلند رہنا چاہیے، اب یہ پرچم نیچے نہیں آنا چاہیے۔ میرے قابل احترام خطباء کرام نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے۔ میرے عزیزوں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، بات تفضیلیت تک محدود نہیں رہی، بات رافضیت سے بھی آگے چلی گئی ہے کہ جب زہریلی زبانیں، جب زہریلے قلم، جب زہریلے الفاظ امہات المومنین کی ناموس تک پہنچ جائیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اگر ہم امہات المومنین کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے، اگر ہم ناموس اہل بیت و صحابہ کا تحفظ نہیں کر سکتے اور مصلحت کا شکار ہیں تو سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ زمین کے اوپر رہنے کے لیے ہمارا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے میں حاضر ہوا اور میں ان سب مقررین کی تمام اصولی باتوں کی توثیق کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اور علامہ خادم حسین رضوی
جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پوری اہل سنت کی نمائندگی ہیں، ان کی بھی توثیق کرتا ہوں۔ میرے عزیز نے سورہ الفتح کی آخری آیت پڑھی، آدھا حصہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ مثال تو میرے نبی کے صحابہ کی میں نے تورات میں بیان کی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں میں نے یہ مثال بیان کی ہے اپنے حبیب کریم کے صحابہ کی کہ کزرع، ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، اس کی کونپل نکلی، فآزرہ، پھر اس نے طاقت پکڑی، فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہو گئی، موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ ایک توانا درخت کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، جب کاشتکار بیج بونے والا اپنی محنت کا پھل دیکھتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار اسے دیکھ کر جل اٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ کھیتی کون سی تھی، صحابہ کرام کے قلوب تھے، بیج کیا تھا، ایمان کا بیج تھا، کاشتکار کون تھے، تاجدار کائنات تھے۔ اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی کی، ایمان کا بیج بویا، اور پھر مختصر عرصے میں وہ توانا درخت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آندھیاں آئیں، طوفان چلیں، اب اس کو ہلا نہیں سکتی، تو وہ کاشتکار اپنی محنت کا پھل دیکھ کر کھل اٹھتا ہے، اللہ کے پیارے مصطفیٰ کھل اٹھتے ہیں، اور صحابہ سے جلتے کون ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب کفار میرے حبیب کے صحابہ کی شان کو، شوکت کو، دبدبے کو، سطوت کو، طاقت کو دیکھتے ہیں تو اپنے غیظ و غضب میں جل جاتے ہیں۔ تو یہاں اب کسی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، اب پورا جو انسٹیٹیوشن ہے، پورا جو ادارہ ہے صحابیت کا، اس پر حملہ ہوا ہے۔ اور میں نے آج دن میں بھی کہا تھا کہ آپ کے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا نسب صحیح ہے یا نہیں، تو آگے کی طرف نہیں دیکھو گے، پیچھے جاؤ گے کہ میرے ماں باپ کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا تھا یا نہیں، یہ ثابت کرو گے۔ میرے دادا دادی کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا تھا یا نہیں، یہ ثابت کرو گے۔ سائنس آگے لے جائے گی، ٹیکنالوجی آگے لے جائے گی، جدید علم آگے لے جائے گا، لیکن دین کی بنیاد تلاش کرو گے تو پیچھے جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، سائنس کا مدار عقل پر ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ اور نقل سے مراد یہ نہیں کہ جو طالب علم نقل کرتے ہیں، نقل سے مراد روایت ہے، نقل سے مراد حدیث ہے، نقل سے مراد وہ دین کی ساری وراثت ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ سندیں یونیورسٹیاں بھی تقسیم کرتی ہیں، ڈگریز یونیورسٹیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور سند مدرسے میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ان کی ڈگری تو یہ بتاتی ہے کہ اس نے یہاں تک پڑھ لیا، اب یہ اس کو گلے میں لٹکا کر نوکری تلاش کرنے نکلے گا، لیکن دین کی سند یہ بتاتی ہے کہ آج جو مسند فضیلت پر فائز ہوا ہے، اس کے علم کا رشتہ اپنے استاد سے قائم ہوا، پھر اس کے استاد سے قائم ہوا، پھر اس کے استاد سے قائم ہوا، یہ کڑی سے کڑی ملتی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام تک جا پہنچی۔
اور صحابہ کرام کی کڑی جا کر تاجدار کائنات تک جا پہنچی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم نے اپنے دین سے رشتہ جوڑنا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے، سنت سے رشتہ جوڑنا ہے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں صحابہ تک جانا پڑے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ نبوت کے بعد دین کو بیان کرنے کی، دین کی حفاظت کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہیں۔ جو ان پر تان کرتا ہے وہ دین کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھرتا ہے۔ کیوں کہ اگر پہلی کڑی ہی مخدوش ہو گئی، اگر پہلی کڑی ہی قابل اعتماد نہ رہی تو دین کی ساری عمارت ڈہ جائے گی اور گر جائے گی۔ تو اس لیے جو صحابی پر تان کرتا ہے وہ دین پر حملہ کرتا ہے، جو دین پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت مومن سویا رہ جائے، مصلحتوں کا لبادہ اوڑھ کر رہ جائے تو اس زندگی سے ڈوب مرنا بہتر ہے۔ برادران اسلام، آج کسی مصلحت کا وقت باقی نہیں رہا، اور علامہ خادم حسین رضوی جو آج کھڑے ہیں تو میں نے اس لیے ساتھ دیا، آپ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کے کھڑے ترجمان ہیں۔ یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ باقی جگہ ہمیں سب طرف بہت جگہ کھوٹ نظر آ رہی ہے۔ پیر علامہ سید نوید الحسن شاہ صاحب جلالی چل کر اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں یہ شہادت رقم کر دیں کہ سیادت بھی اس مشن میں شامل ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا تھا آج دن میں، اور پھر کہتا ہوں، مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم اس کو پیر مانیں گے کہ جو امام اہل سنت کا کرائیٹیریا، امام اہل سنت کا معیار، امام اہل سنت نے پیروں کے لیے، پیر طریقت کے لیے، مرشد طریقت کے لیے، راہی طریقت کے لیے 4 شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ تو جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہیں وہ پیر بننے کا قطعاً اہل ہی نہیں ہے، چاہے وہ جبہ پہنے، چاہے وہ قبہ پہنے، چاہے وہ دستار پہنے، چاہے وہ چولا پہنے، اگر اس کے عقائد اہل سنہ والجماع کے مطابق نہیں ہیں تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے عقائد کے دلائل کو بھی جانتا ہو۔ تو جو جہالت فروش ہیں وہ ان کا عقائد کے دلائل سے کیا تعلق ہے؟ تو جن کو اپنے عقائد کے دلائل کا پتہ نہیں ہے وہ بھی پیر بننے کے اہل نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو جہاں چرس ہے، جہاں افیون ہے، جہاں بھنگ ہے، جہاں ہیروئن ہے، جہاں موالی ہیں، جہاں نشوئی ہیں، جن آستانوں کے ارد گرد، ان میں سے کوئی بھی پیر بننے کا اہل نہیں ہے، اہل سنت کا مقتدا اور پیشوا بننے کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو، آج آپ پر جہالت کا غلبہ یہ ہوا کہ یہ شہزادے ہیں، یہ شیخزادے ہیں، یہ میرزادے ہیں، یہ پیرزادے ہیں، یہ صاحبزادے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے اندر کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا تو جانتے ہو کہ جس شخص کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے وہ پیر بننے کا اہل ہو سکتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو کراچی کے ماڑی سے لے کر خیبر تک
واگا سے لے کر چمن تک کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سال میں ایک دن پگڑی پہن کر اور لوگوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں، جن کا چہرہ بھی چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، وہ پیر بننے کے اہل ہیں، وہ پیر مانے جانے کے اہل ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن کا سلسلہ بسلسلہ اللہ کے رسول سے جا کر جڑتا ہو وہ پیر بن سکتا ہے، جو فاسق مولن ہو اور پھر جو آج کی طرح جو صحابہ کرام پر تان کرتا ہو، جو دین کی بنیادوں میں بارود بھرتا ہو، وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو ایک تو میں ان سارے علماء کرام کو آج اتنے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے میں تاکید کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ ہر منبر سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مرشد طریقت بننے کا اہل کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو جب تک ڈاکوں سے نہیں بچاؤ گے، اس قوم کو نہیں بچاؤ گے، یہ لٹ جائیں گے، یہ پٹ جائیں گے، یہ مارے جائیں گے اور یہ لٹیروں کے ہاتھ یہ لگ جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ مسلک کی بنیادوں کو دو ٹوک انداز میں بیان کریں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی حیات میں ان کے سامنے ان کی راہ پر نہیں چلتا، اور وہ جب طوفان نوح اٹھتا ہے اور نوح علیہ السلام التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے اہل کو اور ماننے والوں کو بچایا جائے گا۔ انہوں نے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا کہ ساوی الی جبلی یاسمنی من الماء، ابا جان چھوڑیے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ پر نہ چلے، جب نبی کا بیٹا نبی کے طریقے پر نہ چلے اور قرآن شہادت دے اور رب مصطفیٰ شہادت دے کہ وہ نبی کا اہل نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کا آج اگر نبی کا کوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کے راستے پر نہیں ہے تو وہ بھی اس کا اہل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نام سے پہلے بھی شاہ لکھے، نام کے بعد بھی شاہ لکھے، بیچ میں بھی شاہ لکھے، لیکن تاجدار کائنات کی راہ پر نہیں ہے، وہ ہمارا مرشد بننے کا اہل نہیں ہے۔